الرحمن الرحیم عن الحسن عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء اخرجہ یعلا الدارمی۔ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس روایت کو مسند ابی یعلا میں، سنن دارمی میں نقل کیا گیا ہے، اور نقل کرنے والے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسن اور ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت اور تجارت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، تاجر میں کیا صفات ہونی چاہیے، اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان فرمایا۔ روایت میں تاجر کی دو صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں، التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین۔ تاجر کی دو صفت ہے روایت میں۔ نمبر ایک، تاجر کیسا ہونا چاہیے؟ سچا، سچ بولنے والا۔ معلوم ہوا کہ تجارت میں جھوٹ جائز نہیں۔ دوسری بات بیان فرمائی، امین ہونا چاہیے، امانت دار۔ اسی لیے حضرات محدثین نے تجارت سے متعلق جو روایات ہیں، ان روایات کی روشنی میں 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ تاجر میں 6 چیزیں ہونی چاہیے، یعنی تاجر میں 6 صفات ہونی چاہیے۔ وہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے ترتیب وار بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز، محبت الخیر للغیر۔ تاجر میں غیر کے لیے محبت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ الفت، رواداری، محبت کا معاملہ اس کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہے السماحۃ فی البیع والشراء۔ خرید و فروخت میں آدمی جب معاملہ کرے تو وہ معاملہ خوش اخلاقی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ، بعض لوگ بڑی ترش روئی کے ساتھ گاہک کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو نہیں، اخلاق کے ساتھ، جیسا کہ پہلی ہم نے علامت بتائی محبت، وہ اس میں بھی آ جاتا ہے، اعلیٰ کردار کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث میں بھی بیان کی گئی، الصدوق فی المعاملہ، معاملات میں سچا ہو، معاملات میں سچا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تجار حضرات جو ہیں، تجارت کرنے والے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی تجارت کریں، وہ لکڑی کی تجارت کرنے والے ہوں، کپڑے کی تجارت کرنے والے ہوں، یا کسی اور چیز کی تجارت کرنے والے ہوں، معاملات میں سچا، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کپڑا جو آپ نے طے کیا وہی ہونا چاہیے، اس کے خلاف نہیں لگنا چاہیے۔ لکڑی جو آپ نے طے کر لی وہی ہونا چاہیے۔ چونکہ میرے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی معاملہ ہم نے کچھ کیا، لکڑی کچھ اور بھیج دی بھر کے، پھر وہ واپس کرنی پڑی۔ تو ایسی یہ بات جائز نہیں ہے۔ جو آپ نے معاملہ کیا ہے اس معاملے پر رہیے، تو صداقت ہونا چاہیے، معاملے میں سچائی۔ جو بات طے ہو جائے اس کے خلاف ورزی نہ ہونی چاہیے، جھوٹ مت بولو، کتنا بھی نقصان ہو جائے، مگر جھوٹ کی اجازت نہیں۔ روایت میں بھی جس کو بیان کیا، التاجر الصدوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سچا تاجر۔
آج کل تاجر سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول کے تو کمائے بھی نہیں دے سکتے ہیں، جھوٹ سے تو بغیر جھوٹ بولے تو تجارت ہی ہماری نہیں چل سکتی ہے. نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے. ایسا نہیں ہے. سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے، معاملات کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اور لوگ انہی کے پاس جاتے بھی ہیں. آپ ہی ہیں جبکہ اسی شہر کے رہنے والے، لیکن پھر بھی آپ کو معلوم ہے کہ بھئی بڑھیا فرنیچر کہاں مل سکتا ہے. بھئی فلاں جگہ ملتا ہے، بہت شاندار بناتا ہے، خالص شیشم کا ہوتا ہے، وہ دھپل بازی نہیں کرتا ہے. تو ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ زمین سے جو ہے وہ سچے لوگ اٹھ گئے اور ختم ہو گئے، سچائی کے ساتھ معاملات کرنے والے نہیں، ابھی بھی ہیں. تو معاملہ سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے. چوتھی صفت کیا ہو؟ چوتھی صفت ہو عدم تطفیف الکیل والمیزان. ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ناپ تول پورا، جھکتا تو دو لیکن کم مت تولو. ہمارے ہاں کیا دستور ہے، یعنی جیسے مجھے معلومات ہے، منڈیوں میں پرچی چلتی ہے وزن کی، اسی وزن اسی پرچی پہ آگے مال بیچا جاتا ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، 1 کوئنٹل وزن ہے تو 120 کوئنٹل اس میں 5 کلو 50 کلو بڑھا کر لکھیں گے. بھئی جتنا وزن ہے اتنا کیوں نہیں لکھتے، بڑھا کے کیوں لکھتے ہو؟ آپ نے مال خریدا، آپ دوسرے کو بیچیں گے تو وہ دکھاتا پرچی کہ بھئی یہ پرچی وزن یہ ہے، وہ اسی وزن کے اعتبار سے آگے خریدتا ہے. یہ تو دھوکہ ہے نا. تو کیا فرمایا کہ تاجر کی چوتھی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وزن میں کمی نہ کرے. عدم التطفیف، قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. بعض لوگ کانٹے کو سیٹ کر دیتے ہیں. بھئی آج کل تو الیکٹرانک کانٹے، جہاں آپ سیٹ کر دیں گے وہ ہو جائے گا. 10 کلو 20 کلو جیسا آپ گھٹا بڑھا دیں اس میں، تو یہ تو دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو جو وزن، جب آپ نے کوئی چیز آپ وزن سے خرید رہے ہیں تو اس کو وزن کریں. وزن چاہے ہوا بھی ہو. میں نے بتایا نا دھپل بازی کر چلتی اس طرح سے، یہ درست نہیں ہے. جتنا وزن ہے اتنا بتاؤ. اور ایک چیز اور چلتی ہے، ایک آدمی جب آپ کی آڑت پر مال لے کر آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ، اس سے 8% 5% جو بھی رائج ہے وہ تو آڑت کاٹتے ہیں. جس نے مال خریدا وہ 1 مہینے پہ پیسے دے گا، آڑت والا اس کو جو مال لے کر آیا اس کو تو نقد آپ نے پیسے دے دیا، آڑتی نے وہ اس سے 5% بڑھا کر لیتا ہے. یہ کہاں جائز ہے بھائی؟ یہ جائز نہیں ہے. یہ صورتیں رائج ہے ہمارے یہاں. ہم خوش ہیں تو خوب کما رہے. ایسی کمائی کس کام کی، کس فائدے کی ہے ایسی کمائی کہ آپ اپنی نسلوں کے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو. جب ایک چیز ناجائز ہے تو جو ناجائز ہے جب وہ آمدنی ہمارے پیٹوں کے اندر جائے گی تو صلاح اور فلاح کی امید رکھتے ہو پھر اپنی اولاد سے اور اپنے آپ سے. پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ویسے ہی اعمال ان سے سرزد ہوں گے. تو اس لیے ناپ تول میں کمی مت کرو. اور ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے تفسیر میں یہ بات بتائی تھی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تطفیف، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ صرف چیزوں ہی میں نہیں کہ آپ نے کسی سے لکڑی خریدی، کسی سے اور کوئی سامان خریدا، چاول خریدے، فلاں چیز خریدی. اگر کوئی آدمی کسی جگہ ملازم ہے، چاہے وہ کسی فیکٹری میں ملازم ہو، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو، چاہے وہ مدرسے میں ملازم ہو، اور چاہے وہ کسی کالج میں ملازم ہو، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل میں ملازم ہو،
اگر وہ ملازمت کر رہا ہے، سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، دینی ادارے ہو یا غیر دینی ادارے ہو، اگر آپ سے جو معاہدہ ہوا ہے، مثلا آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے، آپ 5 گھنٹے کام کرنے 3 گھنٹے پہلے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سے ہے سرکاری، گئے 1 گھنٹہ حاضری لگائی اور باقی آ کے اپنی کلینک پر آ کر بیٹھ گئے اور وہاں مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، وہ بھی تطفیف میں داخل ہے، وہ بھی ناپ تول میں کمی کرنا۔ جو معاہدہ آپ نے کر لیا کہ آپ نے 8 گھنٹے بیچ دیے تو آپ کو پوری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی وہاں دینی چاہیے۔ آپ چاہے کسی دکان پر ملازم ہو، کسی فیکٹری میں ملازم ہو، دنیاوی ادارہ ہو، دینی ادارہ ہو، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ پوری ڈیوٹی دینی ہے۔ اگر آپ اس میں کمی کر رہے ہیں تو وہ تطفیف میں داخل ہے، اس وقت کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ حاضری لگا کر آگے اور مٹر گشتی کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب وہ ملازم ہے اور وہ ادارے سے تنخواہ لے رہا ہے، دینی ادارہ ہو یا سرکاری ادارہ ہو، چاہے وہ اس کا پرنسپل کیوں نہ ہو، منتظم کیوں نہ ہو، اس کے لیے اس وقت میں کٹوتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت کی تنخواہ لے رہے ہیں تو گویا کہ آپ شریعت کے خلاف تنخواہ وصول کر رہے ہیں اور اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی، عملہ آپ کا دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا، دیکھو یہ اسکولوں میں کیا حال ہے، آگے صاحب اور حاضری لگا کے یہ فون پہ کہتے ہیں میری حاضری لگا دیے، 100 روپے پکڑا دیے اس کو، اور حاضری لگ گئی، تنخواہ پوری لے لی، کہاں جائز ہے؟ یہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ تو اس لیے تاجر کی چوتھی صفت کیا ہے؟ عدم تطفیف الکیل والمیزان، وزن میں کمی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ چلا جائے آپ کا لیکن کم مت کرو، وہ گناہ ہے۔ اور مزید آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک میرے پاس آتا ہے بیچارہ، وہ حوضری میں کام ہوتا ہے نا، حوضریوں میں جو لوگ سلائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، کسی کا آرڈر آیا اس کا سل کر دیتے ہیں، اور وہ ریل وغیرہ وہ دیتا ہے کہ بھئی کتنی ریل لگے گی، وہ طے ہوتا ہے ان سے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ریلیں کچھ بچا لیتا ہے، یا وہ اپنے کام کرنے والوں کو کہتا ہے کہ کم خرچ کرو، یا وہ زیادہ بتاتا ہے کہ اتنی لگیں گی، مطلب 15 ریلوں میں کام ہو جائے گا، وہ 20 بتا رہا، 5 خود رکھ لی۔ یہ جائز نہیں ہے، اس کو بتاؤ 5 بج گئی۔ درزی کے یہاں کوئی آپ کپڑا سلوانے کے لیے گئے، اور جب وہاں تک کپڑا سلوانے گئے اور درزی نے جو کپڑا بچا تھا وہ رکھ لیا، اس کو کرتا پاجامہ جو بھی سلوایا وہ پکڑا دیا، اس کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ جو ہاں معمولی سی کتریں ہیں اسے تو کوئی لیتا نہیں، لیکن جو کپڑے کا ٹکڑا بڑا ہو اس کو بتائے کہ اتنا کپڑا بچا ہے، پھر وہ کہے کہ تم رکھ لو تو جائز ہے، بغیر اس کو بتائے ٹیلروں کا اس کپڑے کو رکھنا جائز نہیں ہے، اس کا استعمال ان کے لیے درست نہیں ہے۔ تو بہرحال تو تاجر کی صفت کیا بیان کی گئی؟ چوتھی، عدم تطفیف، وزن میں کمی نہیں کرنی چاہیے، پورا وزن دو۔ جب وزن اگر پیس کے اعتبار سے ہے، عدد کے اعتبار سے تو عدد پورا دو، اور اگر وزن کے اعتبار سے تو وزن پورا دو، وزن کے اندر کم کر کے مت دو۔ یہ تاجر کی چوتھی صفت ہے۔ اور 5ویں صفت، القناعۃ فی الربح، نفع میں قناعت ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی بہت زیادہ نفع بھی نہیں لینا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے، شرعی اعتبار سے زیادہ نفع لے سکتا ہے، جائز ہے، بہتر نہیں۔ نفع میں قناعت مطلب ایک چیز 1 روپے کی ہے، اب آدمی کتنے کی بیچے گا؟ 1 روپے کی چیز کو 2 روپے میں، چلو 1 روپے کی چیز کو 10 روپے میں بیچ رہا، اتنا نفع لے رہا ہے،
یہ بھی مناسب نہیں. جو مارکیٹ ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس میں 2-4% بڑھا کے لے لے تو، لیکن ایسا نہیں کہ 100-200% آج ملے. ابھی 3-4 روز پہلے کی بات ہے، میں ادھر کپڑا مارکیٹ میں گیا تھا ایک جگہ دعا کرانے، تو انہوں نے بتایا کہ جی نفع کس حد تک لے سکتے ہیں. مناسب نفع جو مارکیٹ ویلیو، کہ جی ایک صاحب نے ایک سامان ایک گلارا بیچا، وہ تھا 1850 کا، اس نے بیچا 8500 کا. میں کہا بھائی یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے اتنا. کیا فرمایا؟ تاجر کی 5ویں صفت کیا ہونی چاہیے؟ القناعۃ فی الربح. تمہارا کام بھی چل جائے، اس کا کام بھی چل جائے. اب سب سارا ہی نفع تم لے کے بیٹھ جاؤ گے تو وہ آگے کیا بچے گا بیچارہ؟ یا وہ گاہک پھر اگر اس کو معلوم ہوگا، آئندہ اگر معلوم ہو گیا تو پھر اسے پتہ چل ہی جاتا ہے، اسے پتہ چلے گا کہ 1850 کی چیز 8500 میں دے دی مجھے، وہ کبھی تمہاری دکان پر نہیں آئے گا کہ بڑا لوٹو ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنا ربح. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے واقعات، حالات، ان کے تجارت کرنے کے طریقہ کار، ان کو پڑھو. ان کے ہاں ربح کیا، ان کے ہاں ربح کا اوسط کیا تھا. صحابہ بہت معمولی نفع پر کام کرتے تھے، اور صحابہ کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب تھا. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک صحابی کے پاس ایک گاہک آیا، شام کا وقت تھا. اس نے کہا یہ چیز ہے؟ کہاں ہے؟ کتنے کی؟ اتنے کی. تو دے دو کہ نہیں؟ سامنے دکان پہ سے لے لو. کیا کہا؟ سامنے والے کی دکان پہ سے لے لو. وہ گاہک کہنے لگا میں آپ کی دکان پر آیا ہوں، آپ کی دکان پر وہ چیز بھی موجود ہے، آپ ریٹ بھی بتا رہے ہیں، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں سامنے والے سے لے لو؟ کہ نہیں، آپ سامنے والے سے لے لیجیے. وہ اصرار کرتا رہا، صحابی نے ان کو مال نہیں دیا. آخر کار انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سامنے سے والے سے لے لیتا ہوں، لیکن وجہ بتائیے کیوں؟ آپ وجہ بتائیے. میں سامنے والے سے کیوں؟ ٹھیک ہے میں آپ کے کہنے کی وجہ سے وہاں سامنے سے لے لیتا ہوں، لیکن یہ وجہ مجھے ضرور بتائیے. تو ان صحابی نے جواب دیا مجھے جتنے خرچے کی ضرورت تھی اتنی آمدنی میری ہو گئی. سامنے والا بیچارہ میرا صبح سے کوئی گاہک اس کا نہیں آیا، تو مجھے اللہ نے اتنی روزی دے دی جتنی کی مجھے ضرورت ہے، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ سامنے والے سے لے لو. ہے ہمارے اندر یہ جذبہ؟ کیا یہ بات ہمارے اندر ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ اگر کروڑ کی بھی بکری ہو جائے تب بھی کوئی گاہک آ جائے تب بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جگہ سے لے لے، بلکہ باہر ایجنٹ کھڑا کر دیتے ہیں، دلال. وہ کہتا آؤ بھائی ہماری دکان پہ چلو، وہ لے کے جاتا ہے نہیں ایسا؟ ایجنٹ کھڑے کر دیے ہیں. یہ تھی صحابہ یہ اس کو کہتے ہیں توکل. صحابہ میں اس اعلیٰ درجے کا تھا کہ گاہک اللہ بھیجے گا، انہیں ایجنٹوں کی ضرورت نہیں تھی. ان کا تو اللہ پر ایسا اعتماد تھا کہ اللہ انہیں ضرور روزی دیتا تھا. دیکھو اعتماد کیسا ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مال خریدا غالباً بحرین سے. کتنے کا خریدا؟ 1,00,000 درہم کا. کروڑوں روپے بنیں گے. 1,00,000 درہم کا. مدینہ میں قحط واقع ہو گیا تو جو تاجر تھے مدینہ کے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انہیں معلوم ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آ رہا ہے اور ہمیں ضرورت ہے، غلہ ہے. تو وہ گئے، کہنے لگے وہ مال آپ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہمیں بیچ دیں، ہم آپ کو 2,00,000 درہم دیں گے. کتنے؟ 2,00,000 ڈبل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا سودا اس سے بھی زیادہ کا ہو گیا. انہوں نے کہا 3,00,000 دیں گے. کہا میرا سودا اس سے بھی زیادہ کا ہو گیا. آخر جو وہ تاجر تھے مدینہ کے انہوں نے کہا ہم آپ کو 5 گنا دیں گے. کتنے؟ 1,00,000 کا مال 5,00,000 درہم دیں گے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا سودا اس سے بھی زیادہ کا ہو گیا. 5 لاکھ درہم بہت ہوتے ہیں. ہم جیسا کوئی ہو تو کہیں گے بھائی لاٹری کھل گیا آج کا، مال پہنچا بھی نہیں، 5 گنا پیسے پہ بک رہا ہے، اس سے بڑھیا تو کوئی تجارت ہی نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا سودا اس سے بھی زیادہ کا ہو چکا ہے. تو وہ مدینے کے تاجر کہنے لگے آپ یہ تو بتائیے آپ کا سودا کس سے ہو گیا؟ مدینے میں ہم سے بڑے تاجر نہیں ہیں، آپ کا سودا کون سے تاجر سے ہو گیا؟ فرمایا میرا سودا اللہ سے ہو گیا. کس سے ہو گیا؟ میرا سودا اللہ سے ہو گیا. میں نے یہ نیت کی ہے کہ یہ مال جب مدینہ میں پہنچے گا تو اس مال کو فقراء اور غرباء مدینہ پر خرچ کر دوں گا. اور اللہ نے 1 پر 10 کا وعدہ کیا ہے 10 کا وعدہ. میرا رب اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، 10 کا وعدہ تو یقینی. تو میں نے سودا اپنے رب سے کر لیا ہے کہ جو مال آ رہا ہے وہ سب تقسیم کر دوں گا فقراء اور غرباء مدینہ پر. چونکہ قحط واقع ہو گیا تھا، قلت تھی. یہ ہے صحابہ کا جذبہ، ہے ہمارے اندر جذبہ کہ آج نیت کر کے بیٹھے کہ آج صبح سے شام تک جتنی بکری ہوگی وہ ساری اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، ضرورت مندوں پر خرچ کروں گا، بیواؤں فقراء مساکین پر ان کو صرف کر دوں گا. ہے کسی میں ایسا جذبہ؟ ہے کسی میں؟ یہ صحابہ میں تھا. آپ اندازہ لگائیے، یعنی جب مال نہ مل رہا ہو ایسے میں تو آدمی مزید بڑھا کر بیچتا ہے، زیادہ ربح، زیادہ منافع کماتا ہے. لیکن وہاں کیا ہے کہ فری میں غربا کو تقسیم کر دیا. یہ تھا جذبہ. کیوں نہ پھر اللہ ان کی تجارت میں ربح فائدہ دیتا. حضرت عثمان غنی اللہ عنہ تو بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر. اللہ نے بڑا مال دیا تھا ان کو. خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو اس کے باوجود آپ دیکھیے کیسا اعتماد اور کیسا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر. گویا کہ وہ دنیا میں تھے لیکن ان کی تجارت بھی آخرت کے لیے تھی. ان کی تجارت در حقیقت آخرت ہی کے لیے تھی. کسی شاعر نے کہا ہے دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. یہ صحابہ کی کیفیت تھی. دنیا میں تھے مگر طالب نہیں تھے، اور جو دنیا ان کے پاس تھی وہ بھی آخرت کے لیے تھی در حقیقت. تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. اس درجے میں صحیح کچھ تھوڑی بہت رمق ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. تو اس لیے 5ویں صفت کیا بیان کی گئی؟ القناعت فی الربح. ربح میں قناعت ہونی چاہیے، بہت زیادہ نہیں. دیکھو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مرغی بھی کھا جائیں، ہے نا. مرغی کھا لی تو انڈا کہاں سے ملے گا پھر؟ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ 1-2 روپے پہ کام کرتے ہیں، زیادہ بیچتے ہیں مال، اور حساب لگایا جائے نتیجے کے اعتبار سے وہی پروفٹ بڑا وہ ملتا ہے. بھئی آپ نے پورے دن میں 2-4 چیزیں بیچی، انہوں نے 50 چیزیں بیچی، پروفٹ کا جو ریشو تھا وہ آپ سے بھی بڑھ گیا. ربح انہوں نے کم لیا، نفع کم لیا، آپ نے زیادہ لیا، آپ 2 ہی چیز بیچ کر کے بیٹھ گئے. تو اس لیے ایسا مت کرو. یہ جو لکڑی والے ہیں نا جو فرنیچر بناتے ہیں، پہلے کام آپ نے دیکھا ہوگا سہارنپور میں بڑے عروج پر تھا، فرصت نہیں ملتی تھی، اور اس کام سے ہزارہ لوگ جڑے ہوئے تھے. چین تھی ایک بنی ہوئی ایک دوسرے سے. لیکن اب صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے مال غلط دیا. کچی پکی لکڑی دے دی، طے ہوئی شیشم کی دے دی ہم نے، نیم کی لگا کر. وہ صوفہ میں سے برادہ سے نکلنے لگا، دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا کہ اچھا اس سہارنپور والے تو بڑے دھوکے باز ہوں، ان سے معاملہ کچھ کرو، دیتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں. ختم. تو اس لیے اور پھر پیسے بھی دوگنے اور تیگنے. بھئی سامنے والا پیسے تمہیں بڑھیا دے رہا ہے تو چیز بھی بڑھیا دو اس کو.
تاکہ پھر وہ آئندہ تمہارے پاس آئے کہ ہاں واقعی چیز اس نے ایسی دی کہ دل خوش ہو گیا، بہت شاندار. تو وہ خود بھی آئے گا، اپنے یار دوستوں کو بھی بتائے گا کہ بھائی فلاں جگہ سے لینا چیز، وہ بڑھیا بناتا ہے بھائی، اچھی بناتا ہے. ہمارے ایک دوست دلی میں، ان کی بچی کی شادی ہوئی، ان کا فرنیچر، تو ہم میرے جاننے والے، میں نے ان کے پاس بھیج دیا. وہ آج تک کہتے ہیں کہ بھائی فرنیچر بہت شاندار. اب انہوں نے اپنے ایک اور دوست کو اور ایک اور دوست کو 3-4 کو بھیج دیا. تو وہ کیا ہے، جب آدمی اچھی چیز دیتا ہے تو آدمی کا اعتماد بن جاتا ہے. جب اعتماد بن گیا تو اس اعتماد کو بحال رکھنا یہ آپ کا کام ہے. بہرحال تو القناعت فی الربح، قناعت، ربح میں قناعت اختیار کریں، یعنی بہت زیادہ نہ لینا چاہیے. ربح لیں بھئی، آپ کی بھی ضروریات ہیں، آپ کے بھی اخراجات ہیں، آپ کے ساتھ بھی بندے کام کر رہے ہیں، آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے، لائٹ کا استعمال ہے، نوکر لگے ہوئے ہیں، مزدور لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کا بھی نکال کے اپنا بھی تھوڑا رکھو. یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ نفع لے کر کے بیٹھ جاؤ اور جب اسے معلوم ہو تو وہ سوچے کہ اوف، میری تو جیب ہی کاٹ لی اس نے. چھٹی چیز کیا ہے؟ الالتزام بالعہود والعقود والوفاء. چھٹی صفت تاجر کی یہ ہے کہ وہ معاملات میں وعدے کا پابند ہو، وعدے کا پابند اور اس کو پورا کرنے والا. یہ چھٹی صفت ہے تاجر کی. لیکن عام طور پر آپ تاجروں کو دیکھیں گے، عام طور پر ایسا نہیں، کچھ لوگ تو ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، معاملہ کریں گے کچھ، بتائیں گے کچھ، وقت طے کر لیا بھئی یہ کام 10 دن میں آپ کو تیار کر کے دیکھوں گا. وہ 10 دن ہو گئے، 11 دن ہو گئے، 12 دن ہو گئے. اب بیچارہ یہ فون پہ فون کر رہا ہے، اس نے بھی چونکہ دوسرے سے آرڈر لے رکھا، اس کو وقت بتا رکھا ہے. اب یہاں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو کچھ نہیں ہو رہا، بیچ والا پھنس گیا. بعض مرتبہ آرڈر کینسل بھی ہو جاتا ہے، کینسل ہو گیا، لاکھوں کا اس میں نقصان ہو گیا. یہ نقصان کس کا ہوا؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ تاجر کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ عہود اور عقود کا پابند اور اس کو پورا کرنے والا ہو. جب آپ نے کسی سے معاہدہ کر لیا تو اس معاہدے کی پابندی کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے. اور اگر آپ جو معاہدہ آپ نے کیا ہے ملنے کا، کسی کام کا، اس وقت پر اس کو پورا نہیں کر سکتے تو آج کے دور میں تو بڑی آسانی ہے بھئی، اس کو ایک فون ملا کر کہہ دو دیکھو میں نے کل کا وعدہ کیا تھا پیمنٹ دینے کا، مال دینے کا، 2 دن اور لگ جائیں گے، اس میں ابھی ہو نہیں پائے گا، 3 دن اور لگ جائیں گے. تو سامنے والے کو سکون ہو گیا اور یہاں وقت بھی ہو گیا. بیچارہ فون پہ فون کر رہا، فون سوئچ آف کر دیا، بند کر دیا. ایسا یعنی ہمارے معاشرے میں بکثرت ہوتا ہے. پھر اسی لیے پریشان ہوتے ہیں، مال نہیں ملتا، کہتے ہیں جی کام نہیں ہے. پر کام کیسا آئے گا؟ تم جب معاملے کی پابندی تمہارے اندر نہیں ہے، معاملات تمہارے اندر نہیں، سچائی تمہارے اندر نہیں، امانت داری تمہارے اندر نہیں ہے، چوری تم کرتے ہو، دھوکہ تم دے رہے ہو، وعدہ خلافی تم کر رہے ہو، تو پھر کام میں، مال میں برکت کیسے ہوگی؟ برکت تو اس طرح نہیں ہوگی. وہ برکت تو تم نے جھوٹ بول کے ختم کر دی، وعدہ خلافی کر کے، عہد کو توڑ کے تم نے ختم کر دیا. بھئی دنیاوی حساب سے، دنیا داری کے حساب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی نے ایک زمین خریدی ہے نا، اس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ بھئی 3 مہینے تک میں پیسے دے دوں گا، نہیں دیے تو گویا کہ معاہدہ کینسل. اب اگر وہ 3 مہینے میں نہ دے، 3 مہینے گزر گئے، اس نے جو ہے بطور بیانہ 1 لاکھ روپے دے دیا. تو 1 لاکھ روپے دینے کے بعد اگر وہ وقت پر رقم ادا نہ کر سکے تو دنیاوی معاملاتی لحاظ سے تو وہ کیا کرتے لوگ کہ بھئی تمہارا بیانہ ختم، اس لیے کہ تم نے معاملے کی پابندی رہی کہ عہد کو توڑا ہے تم نے. اگرچہ شرعی اعتبار سے وہ جائز نہیں ہے، اس بیانے کا رکھنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں، اس کو واپس کرنا پڑے گا، اگرچہ وہ اس معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں گے عام طور سے ہے. تو جب کسی سے وعدہ کر لو تو اس وعدہ کر لیا جب آپ نے تو اس کی پابندی کرو.
ایک حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم اذا وعد وفا، کریم آدمی وہ ہے جو وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ آپ نے وعدہ کر لیا بھائی کل میں فلاں وقت آپ کے پاس آؤں گا، فلاں جگہ ملاقات ہوگی، آپ کسی چیز میں مشغول ہو گئے، اچانک کوئی کام آ گیا، کوئی مہمان آپ کے پاس آ گئے، تو اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو مطلع کریں، اور اگر آپ نے مطلع نہیں کیا تو گناہ گار ہوں گے۔ آپ کی دعوت کر دی کسی نے، اب آپ سفر میں نکل گئے، نہ بیچارے کو کوئی اطلاع کی، اس نے کھانا بنا لیا، اب وہ فون پہ فون ملا رہا، آپ نے فون بھی سوئچ آف کر دیا، کتنی بری بات ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو اطلاع کرو بھائی مجھے اچانک ایک سفر میں جانا پڑ گیا، مجھے سفر پیش آ گیا، اس لیے میں شام میں آپ کے ہاں نہیں آ سکتا، مگر نہیں ہوتا ہے، اس وعدے کی خلاف ورزی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں نے بارہا یہ بات کہی، آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھو ہمارے ہاں جھوٹ کیسے چھپتا ہے، وعدے خلافیاں۔ آپ نے شادی کارڈ دیکھا؟ شادی کارڈ پہ کیا لکھتے ہیں؟ بارات 7 بجے ہے نا، کھانا 8 بجے، رخصتی 9 بجے لکھا رہتا ہے کارڈ پہ۔ کبھی آپ نے دیکھا اس کے مطابق ہوتا ہوا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو کیا ہے وقت کی یہ عہد کو توڑنا نہیں ہے، بس گویا کہ آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایک گویا کہ آپ اس کو پابند کر دیا اس آدمی کو، کبھی کھانا اس وقت ہے۔ اب ہر آدمی جو ہے ایسا نہیں ہوتا، ایک آدمی کا شیڈول بنا ہوا ہے، مجھے اس وقت سونا ہے، اس وقت کھانا ہے، اس وقت یہ کام کرنا۔ اب وہاں پہنچ گئے، جب وہاں پہنچے تو وہاں شادی میں کھانا ہی معلوم ہوا کہ 10 بجے کھانا ہی شروع ہوتا ہے، رات کو 12 اور 1 بجے رخصتیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ناجائز ہے۔ تو اس لیے عہود کی پابندی، جب کسی سے کوئی معاملہ کرو، کسی سے کوئی وعدہ کرو، تو اس وعدے کی پابندی کرو۔ نہیں کر سکتے ہو وعدہ مت کرو، نہیں کر سکتے ہو مت کرو وعدہ۔ تو عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ بیماری ہے، اور مزید یہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ بڑی خرابی کی بات ہے۔ کسی چیز کا، کسی گناہ کا دل و دماغ سے گناہ ہونا محو ہو جائے، مٹ جائے، یہ بڑا گناہ ہے۔ آدمی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا کہ وعدے کی خلاف ورزی یہ بھی کوئی گناہ کی چیز ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ تو تاجر کی یہ 6ٹھی صفت بیان کی گئی ہے کہ تاجر وعدے کا پابند ہونا چاہیے، عہود کا پابند ہو، اس کو پورا کرو۔ اور خاص طور سے یہ جو مزدوری اور کاریگری کی لائن ہے، یہ تو بہت ہی پریشان کرتے ہیں، ہے نا۔ کوئی پتائی والا آ جائے، کوئی کارپینٹر کو آپ بلا لو، یہ کبھی آپ کا وقت پر کام کر کے نہیں دے سکتے، یہ تو خلاف ورزی کریں گے ہی کریں گے۔ پتہ نہیں کیا مزاج بن گیا ان کا، جتنی بھی آپ دیکھ لیجئے، کہتے کہ ہاں یہ 10 دن میں آپ کا کام فنش کر دوں گا، 10 دن کیا وہ 1 مہینہ ہو گیا۔ گھر والا بھی تنگ آ جاتا ہے کہ بھیا 10 دن کا وعدہ کر کے 1 مہینہ کر لے، یا پہلے ہی بتاتا کہ بھئی 1 مہینہ لگے گا، اور اس پر خوش ہوتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی نیک کام ہے، یہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اس لیے 6 صفات بیان کی گئی ہیں تاجر کی، تو یہ 6 صفاتیں انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو تاجر کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ غیر سے محبت نمبر 1، دوسرے بردباری اور اخلاق کا معاملہ، نمبر 3 سچا، معاملات میں سچا، نمبر 4 ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے، نمبر 5 نفع میں قناعت، بہت زیادہ نہیں تھوڑا، اور نمبر 6 عہود کی پابندی اور اس کو پورا کرنا۔ یہ 6 صفات جس تاجر میں ہوں گی، انشاءاللہ اس کی تجارت میں فائدہ ہوگا، اس کی تجارت خوب اٹھے گی، اور جو ان چیزوں کے خلاف کرے گا وقتی طور پر سے عروج ہو سکتا ہے، انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا
ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما اور ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے بھی اے اللہ جہاں جہاں پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بعض جگہ سیلاب کی شکلیں ہیں، گجرات میں، احمد آباد میں، بنگلہ دیش میں بھی اللہ بعض مقامات پر سیلاب کی شکلیں ہیں۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ الہ العالمین جہاں جہاں جانی اور مالی نقصان ہو، اے اللہ الہ العالمین ان کی بھی حفاظت فرما، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمارے ملک میں امن و امان کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر طرف یہ اللہ ایک تعصب کا ماحول ہے، خداوند قدوس اس کو ختم فرما دے، آپس میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، ہمیں اسلامی تعلیمات پر جما دے، اس وقت جو باتیں